یہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا انتہائی خوبصورت شہر چترال۔ شہر دریائے چترال کے دونوں اطراف ایک تنگ پٹی میں آباد ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ دریا سانپ کی مانند بل کھاتا بہ رہا ہے۔ چترال سطح سمندر سے 4000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ شہر صوبائی دارالحکومت پشاور سے 358 کلومیٹر اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 394 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شدید سردی کے 5 ماہ میں یہ علاقہ برفباری کی وجہ سے گرد و نواح سے کٹ جاتا ہے۔ یہ وہ خاص وجہ ہے کہ یہاں کی تہذیب و تمدن اور زبان صدیوں سے اپنا الگ وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ شہر سے شمال کی جانب تقریباً 45 میل کے فاصلے پر چترال کا سیاحتی مقام گرم چشمہ واقع ہے۔ اس جگہ کا نام اس چھوٹے سے پانی کے چشمے سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس چشمے سے سال کے 12 ماہ گرم پانی امڑتا رہتا ہے۔ گرم چشمہ اور اس سے ملحقہ وادی کو لٹکوں کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ گرم چشمہ سے کچھ فاصلے پر پیرابک کی وادی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کے ساکنان یدغا بولتے ہیں۔ پیرابک کی وادی میں کئی چھوٹے گاؤں آباد ہیں جو ایک دوسرے سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان میں روہی، اغوتی، برزین، موشین، گوہک اور گفتی شامل ہیں۔ یدغا اس قوم کا نام نہیں بلکہ زبان کا نام ہے۔ اس زبان کو 4 مختلف ناموں یدغا، منجانی، یمگانی اور لٹکوئی وار سے جانا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ زبان پوری وادی لٹکوں میں بولی جاتی تھی، اسی نسبت سے اس کا نام لٹکوئی وار ہے۔ بارڈر کی دوسری جانب افغانستان کے علاقے منجان میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے، وہاں اسے منجانی کہا جاتا ہے۔ پوری وادی میں اس زبان کا ایک ہی لہجہ اور ذخیرہ الفاظ میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 1.5 سے 2000 نفوس ہی یدغا بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یدغا اونچے پہاڑوں سے گری وادی میں کب اور کیسے آئی، اس کا ابھی تک کوئی دستاویزی ثبوت میسر نہیں۔ مقامی محققین کا کہنا ہے کہ یہ زبان پیر ناصر خسرو کی وجہ سے اس علاقے میں آئی۔ کوئی اس کا خاص ریٹن پروف تو نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کو دکھا سکیں، صرف وربلی یا کچھ ایسے شواہد ہیں جن کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا۔ 1060 کے بعد یہاں پر ایک بزرگ آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، اس میں بھی 2 نظریات ہیں کہ وہ خود یہاں چل کر آئے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خود چل کے نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ایک چند ساتھی یہاں آئے ہیں۔ لسانی ماہر ڈاکٹر اسماعیل گور نے یدغا کے اس سفر کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ جہاں تک یدغا کی قومیت کا یا ان کی لسانی تاریخ کا سوال ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں 1050 اور 60 کے درمیان میں، اس عشرے کے درمیان میں وسطی ایشیا سے ایک مذہبی بزرگ پیر ناصر خسرو اسلام کی تبلیغ کے لیے اس علاقے میں آئے۔ یہاں پر کلاشا تہذیب کے اور قومیت کے لوگ بستے تھے جن کی زبان کلاشا یا کلاشوار تھی، تو وہاں پہ انہوں نے پیر ناصر خسرو نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو آئے تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کا خاندان یا ان کا قبیلہ درویش کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ تو اسلام یہاں پر 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں پیر ناصر خسرو کے ذریعے یہاں پر آیا، اور وہاں سے آنے والے لوگ اپنی یہ زبان اپنے ساتھ لائے، اس زبان میں تبلیغ کی، تو یہاں پر یہ زبان پھیل گئی۔ چترال میں اکثریت آبادی مسلم ہے جو اسماعیلی اور سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ چند ہزار لوگ کلاشاں ہیں۔ شدید موسم کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا رہن سہن موسم کے مطابق کر لیا ہے۔ یہ لوگ موسموں کا استقبال جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ یدغا بولنے والے جہاں مذہبی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں، وہیں ان کے 2 مخصوص تہوار ہیں جو صرف وادی لٹکوں سے ہی منسوب ہیں۔ یہ لوگ 1 فروری کو سردیوں کے اختتام پر پتنگ کا تہوار مناتے ہیں جو پیر ناصر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بہار کی آمد پر یہ لوگ نوروز کا جشن مناتے ہیں۔
قدیم روایات کے مطابق یہ لوگ نوروز کو ہی سال کا پہلا دن تصور کرتے ہیں۔ اس دن یہ لوگ گھروں میں طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، پولو اور کئی دوسرے کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی کا گزر بسر کاشتکاری اور باغبانی پر ہے۔ یہ لوگ سیب اور خوبانی کو بڑی مقدار میں خشک کرتے ہیں۔ یہاں گندم اور مکی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ آبپاشی کے لیے یہ لوگ دریائے چترال اور اس میں گرنے والے نالوں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ یدغا کو انڈو ایرانین زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح اس پر مقامی کھوار اور فارسی کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں۔ چند سال قبل یہ زبان صرف ایک بولی تھی، پھر مقامی لوگوں اور کچھ تنظیموں نے 2015 میں اسے مرتب کرنا شروع کیا۔ شروع میں اس کے عربی حروف تہجی مختص کیے گئے اور ایک لغت ترتیب دی گئی۔ یدغا کے 46 حروف تہجی ہیں، جن میں زیادہ حروف کھوار اور فارسی سے مماثل رکھتے ہیں۔ یدغا زبان میں غزل اور نظم پر کام حال ہی میں سامنے آیا ہے، مگر ابھی تک نثر میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ یہ لوگ یدغا کو محفوظ کرنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ مقامی یدغا کے ادیب گائے بگائے یدغا کے مشاعرے منعقد کرتے رہتے ہیں، جن سے لوگوں میں زبان سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ که یدغا ماخ زبان ویو پیر نماخ تفاول یاد بدخشان ویو من جان من دلدار تو من جان من دلدار تو من زلان قرار تو شمع زو پروانہ درچس کنم من جانا و جان کنم قربانہ ضلع قربان۔ یدغا کے مقامی لوک گیت اب ناپید ہو گئے ہیں، مگر آج بھی یہ لوگ نجی محفلوں میں یدغا اور کھوار کے گیت گاتے اور مقامی ساز سے محفل کا سما باندھتے ہیں۔ تو خومن گلاب گامبور ایدا تو مالی ویو انتظار دے تو شہان سلات سلویو لغت تو چشوی دے تو عملی ویو۔ ایک وقت تھا کہ یہ زبان وادی لٹکوں کے تمام دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ اس زبان کی مقبولیت میں کمی ہوتی گئی اور یدغا بولنے والوں نے مقامی بڑی زبان کھوار کو اپنا لیا، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ زبان معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ یدغا زبان کی معدومیت کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ کھوار گھرانوں میں شادیاں ہیں۔ جب کھوار بہویں یدغا بولنے والے گھروں میں آتی ہیں تو بچوں اور پورے گھرانے کی زبان یدغا کے بجائے کھوار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ کھوار کا رابطے کی زبان ہونا ہے۔ چترال کے تقریباً سبھی علاقوں میں کھوار بولی جاتی ہے۔ یدغا بولنے والے لوگ جب دوسرے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں کھوار میں ہی بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ تیسری اور آخری وجہ یدغا بولنے والوں کا احساس پسماندگی ہے۔ یدغا بولنے والوں کا علاقہ شہری زندگی سے دور پہاڑوں میں آباد ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کی زبان کو بھی غیر شائستہ اور پہاڑی زبان کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یدغا بولنے والے جب کھوار بولنے والوں میں جاتے ہیں تو آپس میں کھوار میں ہی بات کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ زبان کتنی معدوم ہو گئی، ترک کی گئی، اور اس کی مزید معدومیت کا کیا خطرہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم ان گاؤں میں گھومے پھرے، ان لوگوں سے ملے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور اسکول جانے والے بچوں سے، اور ان کے خاندانوں میں، ان کے گھروں تک ہم نے رسائی حاصل کی، تو ہم نے دیکھا کہ 50 سال 45-50 سال یا اس کے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر آپس میں ملتے ہیں تو وہ یدغا بولتے ہیں، لیکن نوجوان یا نئی نسل جو ہے ان میں بہت ہی کم یدغا بولی جاتی ہے، اور اکثر گھروں میں کھوار بولی جاتی ہے۔ یدغا بولنے والے کے گھروں میں کھوار نہیں بولی جاتی۔ ہمیں ایسے بھی خاندان میں جانے کا موقع ملا کہ وہاں پہ دادا اپنے پوتوں کے ساتھ کھوار زبان بول رہا تھا۔ اس کے پوتے اسکول جانے کی عمر میں تھے، 2ری، 3ری، 4تھی جماعت کے، 7ویں 8ویں جماعت کی بچیاں بھی تھیں۔ تو جب ہم نے دادا سے پوچھا کہ یہ بچے یدغا زبان نہیں جانتے، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کیونکہ ان کی ماں کھوار بولنے والی ہے، میں اپنی بہو کے ساتھ کھوار بولتا ہوں، اور لہٰذا ماں ان بچوں کے ساتھ کھوار بولتی ہے، تو یدغا زبان گھروں میں نہیں بولی جاتی۔ تو یدغا زبان نئی نسل میں منتقل نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی ہے، اور مزید اس کی معدومیت کا خطرہ جو ہے وہ شدید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس زبان کو رائج کرنے کے لیے شاید کوششیں تو کامیاب ثابت نہ ہوں، لیکن اس زبان کا لسانی سرمایہ
اور ان کی ثقافت اور ان کے تہذیبی آثار کو محفوظ کرنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔